اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم وأہلک اعداءہم اجمعین اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ مومنین و مومنات، خداوند متعال آپ سب کی توفیقات تائیدات میں اضافہ فرمائے اور آپ کو دین اور دنیا کے خیرات و حسنات سے بہرہ مند فرمائے، آپ کی عبادات کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور آپ سب کی حاجات کو پورا فرمائے۔ ماہ رمضان المبارک کے 27ویں لیکچر کے عنوان سے امیر المومنین علیہ السلام خطبہ متقین میں ارشاد فرماتے ہیں، متقین کی علامات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وحاجاتہم خفیفہ، کہ مومنین اور متقین جو ہیں ان کی جو ضرورتیں ہوتی ہیں وہ کم ہوتی ہیں، کم خرچ، اور ان کی کم طلبی ہوتی ہے، ان کا ڈیمانڈ زیادہ نہیں ہوتی، وہ کم طلب ہوتے ہیں، ان کی ضروریات تھوڑی ہوتی ہیں، ہلکی ضروریات ہوتی ہیں۔ خود سازی کی ابتدا یعنی اپنے آپ کو بنانا۔ امیر المومنین علیہ السلام کے اس فرمان سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص خود سازی کا آغاز کرنا چاہے تو اسے اپنی خواہشات کو محدود کرنا ہوگا، یعنی طول العمل، یعنی عمل آرزو کا طویل ہونا انسان کی خواہشات کو بڑھا دیتا ہے، انسان کی خواہشات کو محدود ہونا چاہیے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں اذا رغبت فی صلاح نفسک فعلیک بالاقتصاد والقنوع والتقلل، اگر تم اپنی اصلاح چاہتے ہو تو میانہ روی، قناعت اور کم خرچی اختیار کرو۔ معال من اقتصد، جو میانہ روی اختیار کرتا ہے وہ کبھی محتاج نہیں ہوتا۔ القناعۃ مال لا ینفد، قناعت ایک ایسا سرمایہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ ویسے بھی خداوند متعال نے ارشاد فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو، اسراف سے بھی منع فرمایا، اور کم خرچ کرنا انسان کی زندگی کو آسان بنا دیتا ہے۔ یہ تربیتی اصول ہیں، یہ اصول ہمیں سکھاتے ہیں کہ جو شخص اپنی خواہشات پر قابو نہیں رکھ سکتا وہ دوسروں کے تسلط اور قبضہ میں آ جاتا ہے۔ قناعت اور کم خرچ زندگی آزادگی کی راہ ہموار کرتی ہے، انسان آزاد ہوتا ہے، انسان کسی کا محتاج نہیں ہوتا، اور انسان کے جسم اور انسان کی روح پر کوئی بوجھ محسوس نہیں ہوتا۔ کم خرچ کرنے والا اور آزادی، جب انسان سادہ زندگی اختیار کرتا ہے تو وہ آزاد ہو جاتا ہے، کیونکہ کوئی بھی اسے مال و دولت کا لالچ دے کر جھکا نہیں سکتا، وہ دنیا کے پھندے میں وہ اسیر نہیں ہو سکتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لا اريد ان المؤمن خفیف المعون، مومن کم خرچ ہونا چاہیے۔ یعنی مولا فرماتے ہیں اريد ان المؤمن خفیف المعون، یعنی میرا یہ ارادہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ مومن جو ہے وہ کم خرچ ہو، یعنی مومن دنیاوی تعیشات کا محتاج نہیں ہوتا، اس لیے وہ کسی کے دباؤ میں نہیں آتا۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ساسا بن سوان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا ما کنت الا خفیف المعون کثیر المعون، خفیف المعون کثیر المعون، عین کے ساتھ، پہلا حمزہ کے ساتھ دوسرا عین کے ساتھ،
تم کم خرچ ہو اور دوسروں کی زیادہ مدد کرنے والے ہو، یعنی خود انسان اپنے اوپر کم خرچ کرے اور غریبوں، یتیموں، مسکینوں، ضرورت مندوں کے اوپر خرچ کرنے والا ہو۔ کوئی مریض ہے تو اس کا علاج کروائے، جس کے پاس زندگی کے وسائل نہیں ہیں کوشش کرے ان کو وہ وسائل مہیا کرے، جس کے پاس پانی کا انتظام نہیں ہے اس کو پانی کے انتظام مہیا کر کے دے، جس کے پاس اناج نہیں ہے اناج لے کر دے، جس کے پاس لباس نہیں ہے اس کو کپڑے پہنائے۔ اللہم اکس کل عریان، اللہم قض دین کل مدین، اللہم صد فقرنا بغناک، اللہم غیر سوء حالنا بحسن حالک۔ یعنی ہر عریان جس کے پاس لباس نہیں ہے اس کو لباس پہنائے، خدا بند متعال قیامت والے دن اس کو لباس کے ساتھ اٹھائے گا۔ جس دن ننگے معشور ہوں گے لوگ تو اس دن خدا بند متعال اس انسان کو لباس کے ساتھ اٹھائے گا کہ جس انسان نے دنیا میں لوگوں کو کپڑے پہنے ہوں گے، غریبوں کی مدد کی ہوگی کپڑوں کے ساتھ، کھانے کے ساتھ، خدا اسے بھوکا نہیں رکھے گا، قیامت والے دن اس کو پیاسا نہیں رکھے گا۔ خود اس کے پاس پیسے ہیں، مال ہے، لیکن اپنے لیے کم خرچ کرتا ہے، دوسروں پر زیادہ خرچ کرتا ہے۔ یہ اصول ہمیں سکھاتے ہیں کہ حقیقی دیانتداری کا مطلب صرف عبادات نہیں کہ نہ انسان نماز اور روزہ پر پابند رہے، نہیں، بلکہ مادی معاملات میں سادگی اور دوسروں کی مدد بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ یعنی ادخال السرور فی قلب المؤمن عبادہ، مومن کے دل میں خوشی داخل کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ انسان جو غمگین ہے، جو محتاج ہے، جو فقیر ہے، جو ضرورت مند ہے، اس کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ خوش ہوگا اور دل سے دعا دے گا۔ تو جب خوش ہوگا خداوند متعال دینے والے کو اس دن خوش کرے گا کہ جس دن سب دل جو ہیں وہ مغموم ہوں گے۔ ایک زیادہ خرچ کرنے والا، زیادہ خرچ کرنے والا مصرف اور تکبر، اس کا باہمی ساتھ ہے۔ جو لوگ بہت عیش والی زندگی گزارتے ہیں وہ آہستہ آہستہ خود کو دوسروں سے برتر سمجھنے لگتے ہیں، اور ایسا ہے ہمارے معاشرے میں جن کا لائف سٹائل بلند ہے وہ دوسروں کو گری ہوئی نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور ان کو گھٹیا سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو بلند سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس دولت ہے، ہمارے پاس مال ہے، ہم اچھے اچھے کھانے کھاتے ہیں، ہم اچھے لباس پہنتے ہیں، تو وہ دوسروں کو گھٹیا سمجھنے لگتے ہیں۔ قرآن کریم میں بھی قارون کا واقعہ ہمیں یہی درس دیتا ہے کہ مال و دولت کا گھمنڈ انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ قارون کتنا مالدار تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ کزن تھا، لیکن جب زکوٰۃ کے لیے کہا گیا تو اس نے کہا یہ تو میرے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، میرے اپنے علم کی کمائی ہے، میں کیوں زکوٰۃ دوں؟ تو خداوند متعال نے اس کو عبرت کی علامت بنا دیا اور عبرت کا نشان بنا دیا۔ کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، سورہ قصص آیت 78 میں، یہ سب کچھ میرے علم کی وجہ سے مجھے ملا ہے۔ تو خدا بند متعال نے اس کو نشان عبرت بنایا اور اس کے خزانوں سمیت اس کو زمین میں دھنس دیا۔ اس کے خزانے اتنے تھے کہ پتنی بہت بڑی جماعت اس کی اور بہت بڑا گروہ اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھاتا تھا۔ خدا نے اس کے اس مال سمیت اس کو زمین میں دھنس دیا۔ کوئی اپنے مال پر، اپنے ثروت پر تکبر نہ کرے، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ خدا جو اسے دیتا ہے تو اس سے لے بھی سکتا ہے اور اس کو عبرت کی علامت بھی بنا سکتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کے پاس مال دولت تھا، ثروت تھی، اور لوگ ان کو دیکھنے کی تمنا کیا کرتے تھے،
ان کے پاس حسن و جمال بھی تھا، کمال بھی تھا، پیسہ بھی تھا، ثروت بھی تھی، لیکن اسی دنیا میں جب خدا کے نافرمانی میں مشغول ہوئے تو انہی لوگوں کے دیکھتے دیکھتے وہ فقر میں مبتلا ہو گئے، فقیر بن گئے اور بھیک مانگنے پہ آمادہ اور تیار ہو گئے۔ یہ کیا ہے؟ پرخرچی، اسراف، تبذیر اور اس کے ساتھ تکبر خدا کو پسند نہیں ہے۔ یہی تکبر آخر کار اسے زمین میں دھنسنے کا سبب بنا دیا اس نے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من اکثر من الطعام فکرہ الناس، جو زیادہ کھانے کا عادی ہو جائے لوگ اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ کام فقط حیوانوں کا کام ہی ہے۔ امام علی علیہ السلام اور مساکین سے محبت، رسول اللہ نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا یا علی ان اللہ وہب لک حب المساکین والمستضعفین، اے علی اللہ نے تمہیں مساکین اور مستضعفین کی محبت عطا کی ہے۔ مولا علی علیہ السلام کا ایک واقعہ بھی ملتا ہے کہ جب ایک گھر کے پاس سے گزر رہے تھے تو گھر سے رونے کی آواز آئی، بچوں کے رونے کی آواز آئی۔ مولا نے دروازہ کھٹکھٹایا، اجازت طلب کی تو ایک عورت تھی جو اپنے گھر میں بیٹھی ایک دیگچی کو آگ پہ رکھ کر اس پہ پانی ڈال کر اس کو ہلا رہی تھی۔ تو مولا نے پوچھا، ظاہراً حضرت کمبر ساتھ تھے، تو مولا نے ان سے دریافت کیا کہ یہ کیا وجہ ہے، بچے رو رہے ہیں؟ تو عورت نے کہا کہ یا عبداللہ، عبد خدا، ظاہراً اس کو پتہ نہیں تھا کہ مولا علی علیہ السلام مولا امیر ہیں۔ اس نے کہا اے عبد خدا، میرے گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے، پینے کو نہیں ہے، میں اس دیگچی میں پانی ڈال کر آگ پہ رکھا ہوا ہے تاکہ بچے دیکھیں گے، سمجھیں گے کہ کھانا پک رہا ہے، لیکن کھانا نہیں ہے میرے پاس، بچے رو رہے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام نے اپنے غلام سے کہا جلدی جاؤ، بلکہ اس واقعہ میں یہ بھی ہے، دو واقعے ہیں، یعنی دو طرح سے، کہ مولا خود گئے اور گھی اٹھایا اور اناج اٹھایا اور وہ چیزیں اور چاول وغیرہ، یہ جو چیز بھی تھی وہ اٹھائی اور لے کر آئے اور اس کو پکا کر اس عورت کے گھر میں ان بچوں کو کھلایا۔ اور بچوں کو کھلانے کے بعد جب بچے خوش ہو گئے تو مولا نے اپنے کاندھے پہ بٹھایا اور بٹھا کر ان کو جھولے دیے، ان کو خوش کیا۔ جب بچوں کے خوش ہونے کی صدا، ہنسنے کی صدا اور آواز مولا نے سنی تو اس وقت مولا نے بچوں کو اتارا اور مولا جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو اس عورت نے پوچھا کہ اے عبد خدا، آپ بتائیں آپ کون ہیں؟ تو مولا نے عرض کیا کہ میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ تو وہ قدموں پہ گری اور کہا میں آپ پر ایمان لاتی ہوں۔ ظاہراً وہ مسلمان بھی نہیں تھی، ایمان لاتی ہوں۔ تو یہ واقعہ جو ہے مستضعفین اور مساکین پروری اور ان سے محبت کا واقعہ، یہ ہمیں کیا سبق دیتا ہے؟ یہ وہی حضرت علی ہیں جو خود سادہ لباس پہنتے اور جو کی روٹی کھاتے تھے تاکہ مساکین کے حال کو بہتر سمجھ سکیں۔ مالک اشتر کو زیادہ خرچ کرنے والے لوگوں میں سے محتاط ہونے کی نصیحت، اور خود بھی محتاط رہیں کہ وہ زیادہ خرچ نہ کریں، اور جو زیادہ خرچ کرنے والے ہیں ان سے بھی احتیاط کی نصیحت فرمائی مولا نے۔ امام علی علیہ السلام نے عہد نامہ مالک اشتر نہج البلاغہ کا نامہ 53 میں فرمایا لیس احد من الرعیہ اثقل علی الوالی معونۃ فی الرخاء واقل معونۃ لہ فی البلاء، سب سے زیادہ بوجھل وہ لوگ ہوتے ہیں جو عیش و آرام میں زیادہ خرچ کرتے ہیں اور آزمائش میں حکمران کا ساتھ نہیں دیتے۔ یہی لوگ انصاف کو ناپسند کرتے ہیں، زیادہ مطالبے کرتے ہیں، اور جب انہیں کچھ دیا جائے تو شکر نہیں کرتے ہیں۔ لہذا ہمیں اس بات سے کیا سمجھ آئی
امیر المومنین کے اس فرمان سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ شیعہ اور مومن کو چاہیے کہ اپنی ضروریات کو محدود کرے، قناعت اور سادگی اختیار کرے، زیادہ خرچ کرنے سے بچے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اسراف و تبذیر کرنے والے، حد سے زیادہ خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں، کیونکہ یہ غلامی کی طرف لے جانے والی چیز ہے۔ جب انسان پر خرچ ہو جاتا ہے اور زیادہ خرچ کرتا ہے، بالآخر اس کے پاس مال و دولت کی کمی آ جاتی ہے۔ جب کمی آتی ہے تو پھر وہ اپنی عادت کی اسیر، اپنی عادت میں اسیر ہو کر، قیدی ہو کر، پھر وہ دوسروں سے مطالبے کرنے لگتا ہے، مانگنا لگتا ہے، اور وہ پھر غلامی اور فقر کی طرف چلا جاتا ہے۔ مساکین اور مستضعفین کے ساتھ دینے اور ان کی مدد کرنے کا حکم ہے، جس طرح کہ ائمہ اطہار علیہ السلام نے مسکینوں کی مدد کی۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ پھر فرماتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ ہم اللہ کی خاطر کھلاتے ہیں، ہم نہ شکر چاہتے ہیں اور نہ تم سے جزا چاہتے ہیں۔ ہم یہ جزا سب ہمارے خدا کے پاس ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ انسان جب خرچ کرتا ہے، کسی پر انفاق کرتا ہے، تو روایت میں ملتا ہے کہ ایک ہاتھ سے دے، دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ ہمارے ائمہ کی یہی سیرت تھی کہ وہ رات کے وقت اناج اور ایندھن اٹھا کر لوگوں کے گھروں میں پہنچاتے۔ امام صادق علیہ السلام کا یہی وتیرہ تھا، زندگی کا طریقہ کار تھا کہ رات کے اندھیرے میں روٹیاں اپنے کندھے پہ اٹھا کر جہاں مساکین اور فقیر لوگ سوئے ہوئے ہوتے تھے ان کے سرہانے رکھ دیتے تھے، اور ایک نمک کا ٹکڑا بھی ساتھ رکھ دیا کرتے تھے۔ یہ طرز زندگی تھا ہمارے ائمہ اطہار علیہ السلام کا۔ اور اس کے علاوہ ایک بات اور، کہ ہم ان سے شکر گزاری نہیں چاہتے۔ وہ ہمیں برا بھلا بھی کہیں تو ہم ان پر خرچ کریں، کیوں؟ ہماری جزا خدا کے پاس ہے۔ امام صادق علیہ السلام اسی طرح کیا کرتے تھے۔ جب وہ ان کو کھانا کھلانے کے لیے لے جاتے، کھانا دیتے، اپنے ان کے چہرے کو انہوں نے ڈھانپا ہوا ہوتا تھا، تو وہی لوگ مولا کے ہاتھ سے لیتے تھے اور یہ بدگوئی بھی کرتے تھے امام صادق علیہ السلام کی، اور کہتے تھے اے عبد خدا تو دے جاتا ہے ہمیں، لیکن جعفر ابن محمد ہمارا حق کھا رہا ہے۔ ایسی وہ نازیبا الفاظ کہا کرتے تھے مولا کے حق میں، اور مولا خود سن رہے ہوتے تھے۔ اور جب پوچھتے تھے آپ کون ہیں، تو کہتے تھے کہ انا عبد من عباد اللہ، میں اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں۔ تمہیں خوراک سے غرض ہے، تمہیں مجھ سے کیا غرض؟ میں اس کی ضرورت رکھتا ہوں کہ خدا مجھے اس کا اجر دے۔ لہٰذا خرچ کیا جائے، اگر انسان کے پاس ہے تو انسان کوشش کرے اپنے اموال سے غریبوں پر خرچ کرے، یتیموں پر خرچ کرے۔ ہمارے معاشرے میں تو غریبوں یتیموں سے چھینا جاتا ہے، اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے، یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کا مال کھا جاتے ہیں، ہڑپ کر جاتے ہیں۔ ان کو یہ معلوم نہیں کہ یہ مال جو کھایا ہوا ہے دنیا میں یہ ختم ہو جائے گا، اور اس کے جو اثر ہے گناہ وہ باقی رہ جائے گا۔ مولا امیر نے حضرت مالک اشتر کو عیش پرست لوگوں کی صحبت سے بچنے کا حکم دیا، کیونکہ یہ خود پسندی اور تکبر کا سبب بنتی ہے۔ یہی وہ صفات ہیں جو ایک حقیقی متقی شیعہ کو دوسروں سے امتیازی حیثیت عطا کرتی ہے۔ ہمیں چاہیے ہم کوشش کریں لباس میں سادگی ہو، پہناوا میانہ روی ہو، کھانے میں سادگی، کھانے میں اسراف نہ ہو۔ یہ تمام صفات
کم خرچ زندگی اور زہد کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ 209 خطبہ میں دنیا سے بے رغبتی اور کم خرچی کے بارے میں امیر علیہ السلام فرماتے ہیں، واللہ لقد رقعت مدرعتی هذه حتی استحییت من راکعها، اللہ کی قسم میں نے اپنے اس لباس کو اتنا پیوند لگایا کہ پیوند لگانے والے سے بھی شرم محسوس کرنے لگا۔ یہ بیان امام علی علیہ السلام کی سادگی، زہد اور کم خرچ زندگی کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ آپ امت کے حکمران ہونے کے باوجود نہایت سادہ لباس پہنتے اور عام لوگوں کی طرح زندگی گزارتے تھے۔ خطبہ شکشکیہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی حکمران اور خلیفہ عیش پرست ہو تو امت تباہ ہو جاتی ہے۔ جب امام علی علیہ السلام نے اپنی خلافت سے پہلے خلفاء کے طرز زندگی کو بیان کیا تو فرمایا فمنہم المکتفی علی بطن ومنہم المستأصل لمالہ، ان میں سے کچھ ایسے تھے جو بس کھانے پینے میں مصروف تھے اور کچھ ایسے جو مال و دولت جمع کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ یہ بیان واضح کرتا ہے کہ جب کوئی حاکم یا رہنما زیادہ خرچ کرنے والا ہو، عیش پسند ہو اور مال و دولت کا حریص ہو تو وہ اپنی رعایا کا حقیقی خیر خواہ نہیں بن سکتا۔ مولانا نے 45 نمبر اپنے خط میں عثمان بن حنیف جو اس کو خط لکھا اور اس میں فرمایا، امام علی علیہ السلام نے بصرہ کے گورنر عثمان بن حنیف کو ایک دعوت میں شرکت کرنے پر سخت تنبیہ کی جہاں امراء اور دولت مند لوگ جمع تھے۔ فرمایا الا وان لکل معموم اماما یقتدی بہ ویستضی بنور علمہ، الا وان امامکم قد اکتفی من دنیاہ بطمرہ ومن طعمہ بقرصہ۔ سن لو اے عثمان ابن حنیف، ہر پرہیزگار کا کوئی پیشوا ہوتا ہے جس کے علم کے نور سے وہ روشنی حاصل کرتا ہے، اور دیکھو تمہارے امام نے دنیا سے بس 2 پرانے کپڑوں اور کھانے کے لیے 2 ٹکڑوں پر اکتفا کیا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ اگر وہ چاہتے تو دنیاوی نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکتے تھے، لیکن انہوں نے سادہ زندگی کو ترجیح دی تاکہ فقراء کی حالت کو سمجھ سکے۔ دنیا کی حقیقت اور کم خرچی کے بارے میں مولا کا خطبہ 97 الدنیا دار و ممر لا دار و مقر، دنیا گزرگاہ ہے، ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے۔ جو شخص دنیا کو وقتی سمجھے وہ اس میں اسراف اور فضول خرچی نہیں کرتا بلکہ زہد اور قناعت اختیار کرتا ہے۔ دولت پرستی اور غلامی، امام علی علیہ السلام نے خبردار کیا حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ زیادہ خرچ کرنے کی عادت، آرام طلبی اور عیش پرستی انسان کو کمزور بناتی ہے اور دوسروں کا محتاج ہونے کا سبب بنتی ہے۔ جو کم خرچ ہو وہ خود مختار اور آزاد ہوتا ہے۔ لہذا مولا نے فرمایا متقی افراد کم خرچ ہوتے ہیں۔ حکمران کو بھی سادگی اپنانی چاہیے، سادہ زندگی گزارنی چاہیے۔ دنیاوی عیش و عشرت غلامی اور ذلت کی طرف لے جاتی ہے۔ اس پرخرچی اور زیادہ فضول خرچی سے انسان کے اندر تکبر پیدا ہو جاتا ہے اور ظلم کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، ناانصافی پیدا ہو جاتی ہے۔ لہذا امام علی علیہ السلام کے فرامین کی روشنی میں ایک حقیقی شیعہ وہی ہے جو سادہ زندگی گزارے، قناعت کو اپنائے اور دنیا کی حقیقت کو سمجھے۔ دنیا فانی ہے، آخرت باقی ہے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ مٹ جانے والا ہے اور جو خدا کے پاس ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔